توفیق عطا فرمائی، ہم اس مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا اس مجلس میں آنا، اکٹھا ہونا، اس کوشش کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ سانسیں جو ہم نے دنیا کے کاموں میں لگا دیں، ان سانسوں کا حساب دینا ہے، ان لمحات کا، اس وقت کا حساب دینا ہے۔ یہ وقت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو وقت ہم دنیا میں گزارتے ہیں اس وقت کا ہمیں حساب دینا ہے۔ رب پوچھے گا کہ میرے اس عطا کیے ہوئے وقت کو، اس مہلت کو، جو ہم پیدا ہونے سے ہمارے مر جانے تک کی اللہ نے ہمیں مہلت دی تھی، اس مہلت کو ہم نے کیسے گزارا؟ جو لمحات، جو وقت ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اطاعت میں صرف کیا، نبی علیہ السلام کی مدد پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں فکر کیا، ان نیک کاموں میں اگر ہم نے اپنے وقت کو گزارا تو یہ وہ وقت ہے جو ہم نے بچا لیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جو جنتی ہوگا، اس جنتی کو صرف ایک خواہش ہوگی، ایک ملال ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ کاش جو وقت میں نے دنیا میں گزار دیا تھا وہ بھی وقت میں اللہ کے ذکر میں گزار لیتا، اللہ کی راہ میں گزار لیتا، تو آج میرے درجات اور بلند ہو جاتے۔ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب مل کر اکٹھے ہوئے اسی فکر کے ساتھ کہ اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ السلام کی مدد کو پڑھیں، حضور کی شریعت کو سیکھیں اور اس کی اطاعت کا عزم کریں۔ اللہ ہمت عطا فرمائے گا، ہم انشاءاللہ حضور کی اطاعت بھی کریں گے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کلام مجید کی تلاوت سے ہوگا۔ محمد عفان بیٹے سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ یہاں سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے کلام مجید کی تلاوت کو سنا۔ بچے کا کلام پاک تلاوت کرنا، ہمارا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ بدعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مرتضیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی مدد کو بیان کر کے حضور کی محبت کو ہمارے دل میں جوش عطا فرمائیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ سب مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرما کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ ایک جاں فدا دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا نہ ایک جاں فدا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا یہ سورہ آل عمران سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، خدا کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ کہ اللہ تم کو محبوب فرما لے گا، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان کے عمل کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرے کہ اس کے بدلے میں یا اس کے کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایت فرماتے ہوئے اپنے محبوب میں، اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے۔ یہ بندے کی معراج ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج کو حاصل کرنے والوں کی راہ کو بیان کیا یا ان کی علامت کو بیان کیا۔ ان کی علامت کیا ہوگی؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، آپ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، مگر ہمارے اس دعوے پر علامت کیا ہوگی، دلیل کیا ہوگی؟ فاتبعونی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنے محبوبوں میں شامل فرما لے گا۔ یعنی اس دعوے کی دلیل، اس دعوے کی علامت یہ ہوگی کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں۔ یہ بندے کی دلیل ہوگی، علامت ہوگی۔ اب جو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محبت ہے کیا۔ ہم بھی محبت کسی چیز کو سمجھتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری محبت کیا ہے اور اس محبت کی تعریف کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جو ہم جس چیز کو اپنے گمان میں اچھا گمان کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اس چیز کا ارادہ کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز میرے نزدیک اچھی ہے، اس کو میں پسند کرتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش، اس کا ارادہ کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کو محبت کہیں گے۔ اور انسان کی محبتیں تین حیثیت سے ہوتی ہیں۔ ہم کوئی چیز کو سے محبت کرتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے، فار دا سیک آف پلیجر۔ ہمیں کھانے بڑے محبوب ہیں، ہم کسی ڈش کو بڑا محبوب رکھتے ہیں کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ بس وہی پکے اور وہی ذائقہ اچھا لگتا ہے مجھے، چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو محبت ہے مخالف جنس کی طرف، مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف، یہ بھی اسی کے تحت علماء نے بیان فرمائی کہ یہ بھی یہ محبت اس راحت، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر انسان محبت کرتا ہے، نفع جس سے حاصل ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ
حکماء کے ساتھ، حکیم کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب بیمار تھے، کسی نے آپ کا اچھا علاج کیا، آپ صحت یاب ہو گئے، آپ کو اس سے نفع پہنچا، آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، آپ کو نفع پہنچاتا ہے، آپ کو اس سے مالی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، باقی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہماری محبت کا ایک زاویہ، پہلی محبت کا انسان کی جو فطرت ہے، اس کی ایک محبت کا رخ یہ تھا کہ وہ لذت حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے۔ پھر نفع جس سے میسر آتا ہے، نفع کی وجہ سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوا، اس سے مجھے اچھا فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر انسان کی فطرت میں ایک محبت کا عنصر، وہ کسی کو فضل والا دیکھتا ہے، کوئی جسے کہتے ہیں بڑے مرتبے والا کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، لوگ آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، قائد اعظم میرے آئیڈیل ہیں، نیلسن منڈیلا میرا آئیڈیل ہے، تو کسی کو فضل والا دیکھتا ہے نا بندہ تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ لوگ اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے اندر فضل دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بندہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ کسی سخی کو دیکھتا ہے، یار کتنا سخی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے اور یہ دیتا ہے، اس ایک اچھائی کی وجہ سے، اس فضل کی وجہ سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، آپ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی قومی ہیرو سے آپ محبت کرنے لگ جائیں، جیسے میں نے عرض کی قائد اعظم سے لوگ محبت کرتے ہیں، نیلسن منڈیلا کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو انسان کی محبتیں ان تین کیٹیگریز میں ہوتی ہیں، یا فضل کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا نفع حاصل کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا لذت حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اللہ سے اگر محبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کی شان نزول کو سمجھیں گے تو شاید اس کا معنی ہمارے اوپر زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں تین روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک جب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کی محبوب قوم ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کے جواب میں اس آیت کو نازل کیا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، مگر اس شرط پر کہ تم میرے محبوب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب ایک مرتبہ حرم میں کعبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ باخدا تم ملت ابراہیمی کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ ہمیں محبوب بنا لے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی، تب تمہیں اللہ محبوب بنائے گا، بتوں کی پوجا کر کے حاصل نہیں ہوگی ہے۔ اور تیسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی سے محبت کرتے ہیں، اس کا بیٹا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی محبت کرتے ہیں، اصل میں تو محبت اللہ کی ہے، تو یہ محبت ہم اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی ممکن نہیں کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اور اس میں ایک روایت ہے مسند امام احمد کے اندر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تم حضرت موسیٰ کو اپنے درمیان زندہ دیکھتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے بغیر کوئی امر نہ ہوتا، یعنی ان کو بھی کوئی اور حکم نہ ہوتا سوائے اس کے کہ وہ میری اطاعت کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نزول کریں گے اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی کہ اس جماعت کے امام امت محمدی میں سے ہوں گے اور وہ جماعت کا حصہ ہوں گے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، کیا مرتبہ ہوگا تمہارا۔ تو یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے جب ان کا نزول ہوگا تو انہیں نبی علیہ السلام کی اتباع ہی کرنی ہوگی، کسی صورت بھی یہ دعوے قابل قبول نہیں جو نبی علیہ السلام کی اتباع سے باہر ہوں۔ اور اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی اتباع میں کیسے کرنی ہے اتباع؟ استقامت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آج ہم نے محبت کا احساس کیا، تھوڑی سی مشکل آئی، محبت بھول گئی، محبت کا بخار اتر گیا، اب محبت ختم ہو گئی۔ اگر یہ محبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباع میں استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، وہ استقامت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اتباع پر ڈٹے رہے۔ جس نے جو عمل ایک دفعہ اختیار کر دیا پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو میاں بیوی نبی علیہ السلام کے پر ایمان لے آئے۔ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ مکہ معظمہ میں ایمان لے آئے، تو کفار نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرنی شروع کر دیں، لیکن آپ استقامت کے ساتھ اللہ کے محبوب کے کلمے پر قائم رہے۔ کفار نے ان کو لالچ دی کہ ہم تمہیں یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، لالچ بھی دی، ڈرایا دھمکایا بھی، مگر آپ دین حق سے باز نہیں آئے۔ استقامت کے ساتھ اللہ کے محبوب کی پیروی میں کھڑے رہے۔ کفار نے سوچا کہ ان کو ہم عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ اور کوئی ایسا نہ کرے۔ وہ ایک کھلے میدان میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور دو بدمست اونٹ منگوائے انہوں نے، اور ان دونوں اونٹوں کو ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی، اور ان دونوں اونٹوں کو مختلف ڈائریکشن میں بھگا دیا۔ جب وہ اونٹ مختلف ڈائریکشن میں بھاگے تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دو ٹکڑے چر کے پھٹ کے ایسے دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کی جو بیوی تھی اس کو بھی وہاں باندھا ہوا تھا، حضرت سمیہ، ان کو کہا کہ تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم اس دین سے باز آ جاؤ، محمد کی پیروی کو کرنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں معاف کر سکتے ہیں، تم اپنی جان بچا سکتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی پیروی کو نہیں چھوڑنا، اس کلمہ حق کو نہیں چھوڑنا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ تو ان کو ظالموں نے اس کھلے میدان کے اندر ایک پول کے ساتھ ایک جگہ پہ باندھ دیا اور نیزہ بازی کرنے لگ گئے۔ گھوڑوں پر آ کے سوار ہوتے جس طرح آپ نے دیکھا ہے نا ٹینٹ پیکنگ والے، نیزے مارتے ایسے ان کو۔ بالآخر ان کو ایک ایسا نیزہ لگا کہ جس کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کر گئیں، فوت ہو گئیں۔ یہ اسلام کے پہلے شہید تھے یہ دونوں میاں بیوی، اسلام میں مسلمانوں میں یہ پہلے شہید تھے یہ دونوں میاں بیوی۔ استقامت سے کھڑے رہے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، نبی علیہ السلام کے پیچھے کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایسا نہیں کہ ذرا سے گھبرائے، ذرا سی مشکل آئی چھوڑ دی۔ اب اگر آپ ان کے واقعے کو دیکھیں تو بظاہر دنیا کے اعتبار سے تو یہ نقصان اٹھانے والے تھے، یہ نبی علیہ السلام کی پیروی میں کھڑے رہے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر کوئی دنیا دار بندہ ہو تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو نقصان میں، دنیا کے اعتبار سے تو یہ نقصان میں رہے، کیا تھا کہ مان لیتے، جان تو بچ جاتی۔ مگر اتنی بری موت، اتنی دردناک موت سے دوچار ہوئے
دنیاوی طور پر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے، مگر اصل میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے لگتے ہیں، مشورہ دینے والے ہمیں دیتے ہیں کہ یہ دنیاوی طور پر آپ کا نقصان ہے، آپ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، یہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا۔ اب آپ نبی کی شریعت کو بدل لیں اپنی دنیا کی حاجت کے مطابق، نبی کی شریعت کو چھوڑ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ اللہ کے ولی سے بیعت کرنے کا یہی ہوتا ہے، یار پھر دنیا سے رہ جائیں گے۔ بچہ اللہ کے ولی سے بیعت کرتا ہے، ماں باپ کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب یہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ پیر کے پیچھے لگ گیا ہے۔ بندہ کوئی پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اپنا ارادہ مصمم کر لیتا ہے کہ میں نے نبی کے دین پر چلنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے مشورے جو اس کو ملتے ہیں کہ بھائی ان چکروں میں نہ پڑو، دنیا کے نہیں رہو گے۔ مگر صحابہ کرام نے جو فیصلے کیے وہ کر لیے، مضبوطی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ایمان لے آئے تو لے آئے، ارادہ کر لیا کہ دنیا کو پس پش ڈال دینا ہے تو ڈال دینا ہے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ دو سوال کا شکار رہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یقین جانیے عمل کے حال دیکھیے، عمل کی قوت دیکھیے کہ ہم بڑی جلدی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، جھوٹ بڑی جلدی بول دیں گے، اسلام کے حکم کو سے بچنے کے لیے، اعراض سے رکنے کے لیے تعویل بڑی جلدی نکال لیں گے۔ یہ تو اللہ کو اپنے حساب دینا ہے، وہ تعویل بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی۔ دنیا میں تو تعویل دے کے ہم اپنے آپ کو سہارا دے لیتے ہیں نا، ایک سمجھا لیتے ہیں کہ اس کی دلیل نکال لیتے ہیں، شاید کوئی کہنے والا ہمیں نہ کہہ سکے، اس کے سامنے ہم ایسی دلیلیں پیش کریں کہ وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ پر اللہ کے ہاں تو دلیل نہیں نہ چلے گی۔ پھر وہ شخص، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص، وہ دو شخص، ایک وہ ہے جو تعویل کر کے نکل جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اس کے رسول کی محبت کو اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اس پر ترجیح دیتا ہے۔ تو کیا یہ دو شخص برابر ہوں گے؟ قطعاً برابر نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر مضبوطی سے کھڑے ہو جانا یہ حضور کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فتبعونی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت حضور کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ منافقین نے بھی اس وقت یہی کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم سنایا کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو منافقین نے بھی اس وقت یہی کہا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی محبت کو اپنی محبت کے برابر کہتے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کی محبت کو اپنی محبت کے برابر کہتے ہیں کہ میرے سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اس وقت منافقین کا یہی اعتراض تھا، اور یہ اعتراض آج بھی کرنے والے موجود ہیں۔ یہی سوال شیطان ہمیں بھی آج سکھا دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی محبت اللہ کی محبت کیسے ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو، اس کا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، کہ جب تک میری محبت، تمہاری مال کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے والدین کی محبت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی جس کا ایمان مکمل نہیں وہ اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ وہ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں پاتا، اس کے تو دعوے کی دلیل ہی کوئی نہیں جس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فتبعونی، اللہ کے محبوب کی اتباع کی چابی ہے، کنجی ہے۔
اگر یہ چابی نہیں ہوگی تو اتباع کرنا ممکن نہیں ہوگا کسی کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو وہ چیز ہے جو اگر بے جان لوگوں میں تھی نا، غیر مکلف اشیاء میں بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برکت سے نواز دیا۔ روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جمعہ کا حکم جاری فرمایا، جمعہ کی نماز جاری فرمائی، تو اس وقت آپ ایک خشک کھجور کا تنا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کچھ عرصے آپ کا معمول رہا۔ ایک صحابیاں تھیں، ان کا ایک غلام تھا جو بڑا اچھا بڑھئی تھا، ایک کارپینٹر تھا، بڑا اچھا ووڈ ورک بہت اچھی جانتا تھا۔ تو انہوں نے اس اپنے غلام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس تنے کے سہارا لیتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، تو کچھ ایسی چیز بناؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس پہ تشریف فرماؤ بیٹھ جائیں، چاہیں تو آپ کھڑے ہو کر اس پر ارشاد فرمائیں۔ تو اس بڑھئی نے، اس کارپینٹر نے ایک ممبر بنایا جو آج بھی مسجد نبی میں رکھا ہوا ہے ادھر۔ حضور اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک جمعے کے لیے تشریف لائے، جب وہ رکھ دیا گیا، حضور کو نے اجازت دے دی، تو جب حضور تشریف لائے اور آپ نے اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، تو وہ جو خشک تنا تھا، خشک تنا یعنی ڈیڈ ٹری ہوتی ہے نا، گٹ، وہ تنا جو کھڑا تھا وہ رونے لگ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رونے کو سن لیا، وہ رونے لگ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب میرے پاس نہیں تشریف لائے، اب میرے سے دور بیٹھے ہیں۔ تو حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس تنے کو آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کر دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں ہرا بھرا کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کر دیتا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر حضور نے اس تنے کو دفنا دیا، زمین میں دفنایا گیا اس تنے کو، تاکہ وہ جنت کے درختوں میں سے ہو جائے۔ تو اگر ان غیر مکلف چیزوں کو بھی اللہ کے محبوب کی محبت ان پر طاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت سے نواز دیتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے پہاڑ جو کہ پتھر ہے، جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کوئی جان نہیں، کوئی کچھ نہیں، حضور کا ارشاد مبارک ہے، اس کا مفہوم ہے یہ احد کا پہاڑ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ان سنگریزوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایلیمنٹ ہے۔ وہ پتھر جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور برکت کیا حاصل ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ بہت غصے میں، ہیجان میں ہے، اگر آپ قبول فرمائے تو اس پہ دم کر دیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ وہ اتنا ہیجانی تھا کہ میں نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، ایک جگہ پہ جا کے اس کو بند کر دیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے، باہر سے کنڈی لگا دی ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، آپ اس کے ساتھ چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ کمرہ کھول دو۔ تو صحابہ کرام کے دل میں ہچکچاہٹ تھی، توقف تھا کہ اگر ہم اس کو کھول دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ حضور کو یہ نقصان پہنچا دے۔ پھر حضور نے سختی سے فرمایا کہ میں نے کہا ہے کہ تم اس کو کھول دو۔ جیسے ہی وہ کمرہ کھولا، وہ اونٹ باہر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا، وہ دوڑا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر ان غیر مکلف چیزوں کے اوپر بھی آ جائے، ان کے اوپر بھی طاری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور چاہے کہ ہم انسان جو کہ مکلف ہیں، جن کو اللہ نے حکم ہی دیا ہے فتح بیونی کا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتباع کرو، ہمارے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص میں
3 خصلتیں نہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا، اور ان میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں نہیں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکیں گے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہے، ہم میں سے جو بھی دعوے دار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر بھی دلیل حضور کی اطاعت ہے، کیونکہ کہانیوں میں لکھا ہے کہ جب مجنو لیلا کے شہر سے گزرا تو وہ اس شہر کی دیواروں کو بوسہ دیتا تھا، اس شہر کی مٹی کو اٹھاتا تھا، اس شہر کے دروازوں کو بوسہ دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے محبوب کی ہوا یہاں سے اس کے چھو کر اس جگہ کو چھوئی ہو۔ یعنی محبوب سے وابستہ تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے جو محبت کرنے والا عاشق ہے، اور اگر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی ہر ادا سے ہمیں عشق ہونا چاہیے، حضور کے ہر حکم کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ محبوب کا حکم ہے، اس کو تو بجا لانا ہے۔ اگر ہمیں محبوب کے حکم پر چلنے کی توفیق نہیں مل رہی، ہمت نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کے دعوے میں باطل ہیں۔ یہ محبت ایک قلبی کیفیت ہے، یہ جسمانی کیفیت نہیں، یہ قلبی کیفیت ہے۔ یہ محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، دل کی ایک کیفیت ہے جس کو یہ محبت اور عشق کہا جاتا ہے۔ یہ دل جب صحت یاب ہوتا ہے، جب اس کے اندر دنیا حاوی ہو جاتی ہے، یہ سیاہ دھبے اس پہ لگنے لگ جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہر گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، یہ دنیا کی محبت میں دل جو ہے نا غرق ہونے لگتا ہے، اور جب ہم دنیا کی محبت میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ہمارے مطمع نظر میں فوقیت دنیا ہی کو ہوتی ہے۔ ہم جہاں کبھی فیصلے کا وقت آئے گا کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہوگا اور دنیا کی چاہت، دنیا کی ضرورت ہمارے سامنے ہوگی، ہم ہمیشہ دنیا کو ہی پریفرنس دیں گے۔ یہ بات ایسا کب ہوگا جب ہمارا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، تو اگر ہم دنیا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، بھلے آپ دنیا کو برا بھلا ہی کہیں، دنیا کو برا کہنے کی غرض سے دنیا ہی کا نام لیں، تو جس کی توجہ، جس کا فوکس ہے ہی دنیا کی طرف، اس کی مرکز نگاہ یہ دنیا ہوگی، وہ دنیا کو کبھی برا کہہ رہا ہوگا، دنیا کو کبھی اچھا کہہ رہا ہوگا، کبھی دنیا کی کسی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کبھی حاجت کو مجبوری کہہ رہا ہوگا، وہ اس کا سارا محور یہ دنیا ہوگی۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعوے دار ہے اور اس کا دل واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی محبت میں وہ دل اگر گرفتار ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہی اس کا مرکز، جسے کہتے ہیں نا مرکز نگاہ ہوگا، اس کی ساری فوکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہوگی۔ جب آپ اس شدت کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو فاتبعونی کا حکم آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ورنہ اگر یہ محبت سے خالی فاتبعونی کی طرف آپ جائیں تو یہ بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی حاجتیں، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، اس دنیا کی حاجت آپ پر غالب ہوگی۔ سامنے انسان ویسے ہی شارٹ مائنڈڈنس میں ہوتا ہے نا، وہ فوری رزلٹ دیکھتا ہے، وہ فار فیچڈ رزلٹ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اس کا دورست نتائج کی طرف نہیں دیکھتا، وہ جو سامنے نتائج نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، صرف وہ انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انہی کا حل نکال رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ محبت غالب نہیں آتی نا تو پھر دنیا غالب آئے گی۔ حضور کی محبت اگر غالب نہیں آئی تو پھر دنیا کی محبت غالب ہو کر رہے گی، اس لیے کہ ہماری ضرورت ہمارے سامنے سب سے پہلے پیش آتی ہے، ہمیں اپنی ضرورت سب سے سامنے پہلے نظر آتی ہے،
ہم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ بات تو پوری ہو گئی، اب سوچیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب ہوگی تو ہر جگہ ہمیں دو راہیں نظر آئیں گے، دو آپشنز نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حاجت کو پوری کر لوں، ضرورت کو پوری کر لوں، کسی قانون کو چھوڑ دوں۔ دوسرا یہ ہوگا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون اولا ہے، وہ میں نے نہیں توڑنا، یہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ یہ اللہ والوں کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت راسخ ہوتی ہے، اتنی جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی دنیا کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورتیں موجود رہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورتیں کیا موجود نہیں تھیں دنیا میں؟ تھیں نا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کا بھی کھانا ہو، ہم کل بھی کھانا کھا سکیں، ہمیں کوئی حاجت نہ ہو۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آپ کے پاس آتی تھی، رات ہونے سے پہلے آپ اسے تقسیم فرما دیتے تھے، اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ ایک یہودیہ عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئی۔ حضور گھر پر نہیں تھے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پر تھیں۔ اس نے آ کے اپنا مدعا بیان کیا کہ جی میں بھوکی ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجیے۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی ساری تلاشی لی، اپنے حجرے کی، کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ اتفاقاً کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اور آپ کو ایک کھجور ملی، اور وہ ایک ہی کھجور جو ملی آپ کو، آپ نے وہی پیش کر دی کہ ہمارے پاس فی الحال ہے ہی یہ ایک کھجور کھانے کے لیے۔ تو اس عورت نے وہ کھجور توڑ کر 2 حصوں میں، کھجور کو 2 حصوں میں کیا، ایک بچے کو دے دی، دوسرے بچے کو دے دی دوسری، اور خود وہ بھوکی واپس لوٹ گئی۔ جب وہ لوٹی تو اسی اثناء میں تھوڑی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں تھیں، تو حضور نے پوچھا کہ میری عائشہ کیا آپ سوچتی ہیں؟ تو عرض کرنے لگی ہیں اللہ کے محبوب، میں یہ سوچتی ہوں کہ اولاد اپنی ماں سے اب ماں کتنی محبت کرتی ہے کہ وہ بھوکی آئی اور وہ خود بھوکی لوٹ گئی، اسے جو ملا اس نے اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، اپنی بھوک کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ محبت، ماں کی اپنی اولاد سے محبت۔ اس نے اپنی ضرورت نہیں دیکھی بلکہ اپنے بچوں کی ضرورت کو دیکھ کر ان کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب ہمیں محبت ہوتی ہے تو صرف اس محبت کی وجہ سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے رک جاتے ہیں، اور دوسری ضرورت جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو، تو جب بھی ہمارے سامنے کوئی وقت آئے جس میں ہماری ضرورت بمقابلہ اللہ کا حکم ہو، تو ہم ہمیشہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ اپنا جائزہ خود لے، کیا ایسے وقت میں جب ایک وقت میں ہماری ضرورت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا دنیا کی کوئی چاہت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اسی کے مد مقابل اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جاتی ہے، تو ہم اس میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ جان کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا آپ اللہ سے رسول سے محبت کرتے ہیں یا صرف دعوے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ قلبی کیفیت، یہ قلبی قوت محبت کی تب پیدا ہوگی جب ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے جن کے دل اس محبت میں گرفتار ہیں۔ یہ دل کی کیفیت، یہ محبت، یہ دل میں تب پیدا ہوگی جب ان لوگوں کی مجلس کا اثر ہم پر ظاہر ہوگا، وہ لوگ جن کے قلب اس محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ہمارے دل میں یہ قوت پیدا ہونے لگتی ہے۔
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ برف کے ساتھ کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ ٹھنڈک جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، پر وہ جو چیز ساتھ رکھی ہوئی وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے برف کی طرح۔ آگ کے پاس کوئی چیز رکھ دی جائے، وہ آگ اندر جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، مگر وہ چیز گرم اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح وہ آگ گرم تھی۔ یہی اللہ والوں کے قلب کی کیفیت آپ کے قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ والوں کی قلب کی کیفیت آپ کے قلب کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں فیض کہتے ہیں۔ یہ فیض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شاپر میں جا کے خرید کے لے آئیں گے، 1 کلو فیض، 2 کلو فیض، 3 کلو فیض، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے قلب کی کیفیت آپ کے قلب پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جس طرح برف کے پاس رکھی ہوئی چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ کے پاس رکھی ہوئی چیز گرم ہو جاتی ہے، اللہ والوں کا قلب چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، وہ محبت آپ کے قلب پر ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو گرفتار کرنے لگ جاتی ہے، اسی میں مبتلا کرنے لگ جاتی ہے۔ یہی فیض کی منتقلی ہے۔ اس لیے جب اللہ والوں کا کلام کرنا بھی ضروری نہیں، جب اللہ والوں سے فیض اکتساب کیا جاتا ہے تو ان کا کلام کرنا بھی ضروری نہیں، اگرچہ جب وہ کلام فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شریعت کو بیان فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث کو بیان فرماتے ہیں، وہ نیکی کی راہ کو بیان فرماتے ہیں آسان کر کے، لیکن ان کا کلام کرنا بھی ضروری نہیں۔ آپ کے قلب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے، اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے وہ کلام کرنا بھی ضروری نہیں۔ ان کی مجلس میں حاضر ہو کر اللہ یہ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ والے کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ والے وہ ذکر سکھاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ کسی سے محبت زیادہ کرتا ہے نا، اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ محبت چھپ ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ ظاہر نہیں کروں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر قابو کر لیا، اس کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کے چہرے کے تاثرات بتا دیں گے کہ یہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے چہرے پہ بھی آپ نے قابو کر ہی لیا، آپ بڑے اسٹرانگ ول والے ہیں، آپ نے کر لیا، لیکن آپ کی توجہ اپنے محبوب سے نہیں ہٹے گی، آپ کی توجہ لوگوں کو بتا دے گی کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو چیز آپ کے دماغ میں ہوتی ہے نا، جس کی طرف آپ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کی توجہ اسی طرف رہتی ہے، اس کی طرف آپ دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ ہماری اس میں سے کوئی ایسی کیفیت ہے جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ایسی کوئی کیفیت ہماری ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یقین جانیے یہ زبانی دعوے جھوٹے دعوے ہیں، اور اگر ایسی کیفیت ہے تو ہم مبارک کہلائیں گے۔ یہ کیفیت تب ہوگی، ایسی کیفیات اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہیں، ایسی کیفیات اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہیں، اور یہ کب ہوتی ہیں؟ جب ان کے قلب اللہ کے محبوب کی محبت میں ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں، سارا فوکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، غالباً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا، حالانکہ آپ کو بہت خواہش تھی کہ میں خربوزہ کھاؤں، لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام نے اگر خربوزہ کھایا تو اس کو کاٹ سے کاٹا اور کیسے تناول فرمایا، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے تو میں یہ کھا ہی نہیں رہا، حالانکہ آپ کی خواہش تھی کہ میں کھاؤں۔ ہم دیکھیں، ہمیں تو یہ کبھی سوچ ہی نہیں نہ آئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ چیز کیسے استعمال کی ہوگی، اور اگر یہ نہیں معلوم تو میں کروں ہی نہ ایسے۔ میں عاشق اپنے لیے اپنے رولز ڈیفائن الگ سے کرتا ہے، واقعاً وہ رولز آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ ہم تو کھا لیتے ہیں،
مگر چونکہ ان کی کیفیت ایسی تھی وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے طریقے اس کے خلاف کروں، ساری عمر انہوں نے وہ کھایا نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے باتیں کسی کی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، ایک کیفیت کو، ایک عمل کو بیان کرنا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ کی مرکز نگاہ، آپ کی سوچوں کا محور وہی ذات کریمہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا میری سوچوں کا محور بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ہماری سوچیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے ہی گھومتی ہیں؟ ایسے ہی تصورات میں اللہ کے محبوب کی مجلس میں ہم بھی حاضر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہو کر اس محبت کو ان کے قلب سے حاصل کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مجلس، اللہ والوں کی نسبت، یہ ذریعہ ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کا، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایسے ہی بزرگ ہیں جن کا قلب اسی محبت میں گرفتار ہے، اور ان کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے قلب میں منتقل ہونے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو خود بخود تمہارے دل میں نیکی پیدا ہونے لگ جائے، نیکی کی چاہت پیدا ہونے لگ جائے، گناہوں سے بیزاری آ جائے، یعنی محبت کا محور بدل جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے قلب میں جگہ کر لے اور دنیا کی محبت نکل جائے۔ دنیا کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری ضروریات ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اپنی ضروریات پوری کرنے سے منع نہیں ہے، مگر جو میں چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مد مقابل آ کے حضور کی محبت، حضور کی شریعت کے مد مقابل یہ دنیا کی ضرورت آ کے کھڑی ہو جائے تو پھر ہم بآسانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو چوز کریں، دنیا کی اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کرے گا۔ آج کیا اللہ کے ولیوں کی ضروریات ختم ہوتی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہے نا، وہ تو اللہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ میرے مرشد کریم کے قلب مبارک میں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بھری ہوئی ہے، ایسی ٹھسی ہوئی ہے، اس طرح لبریز ہے آپ کا قلب مبارک کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ میرے مرشد کریم دل کے ذکر کی اجازت بھی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ جو محبت کرتا ہے وہ ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ ہمیں اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرنا ہے، اور زبان سے یہ ذکر کرنا ممکن نہیں، کیونکہ بحیثیت انسان یہ ہماری حاجت ہے کہ ہم کسی سے گفتگو کریں، اپنی ضرورت کو بیان کریں۔ ہمیں یہ حاجت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کلام کریں، ہمیں دنیا کے معاملات کو بھی چلانا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ دل کا ذکر وہ ذکر ہے جو ممکن ہے ہر وقت کرنا۔ میرے مرشد کریم اس کی تعلیم فرماتے ہیں۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہر شخص کا دل بائیں طرف، الٹی طرف، سینے میں، پسلیوں میں، پستان سے 2 انگلی نیچے تھوڑا پہلو کی طرف دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف، جسے کہتے ہیں نا سب کانشس، لاشعوری توجہ ایک دل کی طرف۔ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ذکر اتنی جلدی آپ کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ہم سوچیں ہماری دنیا میں پھنسی ہوتی ہیں، سوچیں ہماری ضروریات میں پھنسی ہوتی ہیں، سوچیں ہماری ایمبیشنز میں پھنسی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف جاتی نہیں ہیں۔
ان کو فوکس کرنے کے لیے اپنے دل پر مراقبہ کیا جاتا ہے. اللہ کے ذکر کو فکر سے کرنے کو لیے کرتے ہیں تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہی فارغ وقت ملے، یعنی گفتگو نہیں کرنی، ایسے بیٹھے بیٹھے چھکے نہیں مارنے خیالوں میں، فوراً اپنے توجہ کو دل کی طرف لے جانا ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. رب کریم میں نے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، جان کے کیے، انجانے میں کیے، رب کریم تیری پکڑ بڑی سخت ہے، تو مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے. توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لینی ہے، گردن کو تھوڑا جھکا لینا ہے اور تصور اپنے دل پر لے جانا ہے. آنکھیں بند کر لی، دنیا سے ہٹا لی ہے، پورا فوکس کرنا ہے، اپنے دل کی طرف توجہ کرنی ہے اور سننے کی کوشش کرنی ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ. خیال ہٹ جائے گا کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا، اللہ کے ذکر کا خیال رکھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. ہماری دنیا کی طرف آتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ خیال ہٹ گیا ہے، جیسے ہی دوبارہ یاد آئے وہ یار میں کیا کر رہا ہوں، فوراً اپنے خیال کو لوٹائیں، پھر اپنے خیال کو قلب پر لے جائیں، تصور رکھیں، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ یہ برکت عطا فرمائے گا. آہستہ آہستہ آپ کا یہ دل کا خیال زیادہ دیر تک دل میں ذکر کی طرف رہے گا. پھر آپ کو یہ دل کی آواز دھلنے لگ جائے گی، سنائی دینے لگ جائے گی اپنے دل کی آواز. تصور پک جاتا ہے نا، تصور آپ کا پکنے لگ جائے گا، آپ کو اپنا دل اللہ کے ذکر میں شاغل نظر آئے گا. پھر آپ کام کاج کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، تو آپ کا ایک دھیان اپنے دل کی طرف بھی ہوگا. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. جس طرح ہم اب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں کو تصور میں لے کر آئیں تو ہم اپنے پورے گھر میں چہل قدمی کر سکتے ہیں. دروازہ کھول کے اندر جا رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے تصور میں کر سکتے ہیں. مگر دل کی طرح تصور نہیں جاتا کہ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، کیونکہ ہم نے اس کو کبھی کیا نہیں. اس دل کے ذکر کی اجازت ہوتی ہے، یہ اللہ والے دیتے ہیں. میرے مرشد کریم اس دل کے ذکر کی اجازت دیتے ہیں. لوگوں کی آسانی کے لیے حضرت والا نے مجھ ناچیز کو اجازت دی کہ یہ میں اجازت آگے پہنچا سکوں. تمام حاضرین اور سامعین کو، سننے والوں کو دل کے ذکر کی اجازت، یہ اجازت آپ تک پہنچ گئی. لیکن اب یہ کرنا آپ نے خود ہے. جب ہم اللہ والوں سے بیعت کرتے ہیں نا، کسی نے پیر سے بیعت کی تو پیر آپ کی نمازیں نہیں پڑھے گا، پیر نے اپنی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں. آپ کے اوپر جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ آپ ہی نے پڑھنی ہیں، کام آپ ہی نے کرنا ہے. لیکن پیر کی مجلس کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ والے کی مجلس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دھیان آ جاتا ہے یار میں نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لوں. نماز کی اہمیت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اب جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتے، جانتے تو وہ بھی ہیں کہ نمازیں فرض ہیں، پر ان کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں پیدا ہوئی ہوتی، اس لیے وہ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے. جب دل میں اہمیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے پاس سامنے کھڑے ہونا ہے، مومن کی معراج ہے، سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بڑے قریب ہو جاتا ہے بندہ. تو جب رب کے سامنے وہ انٹرویو کا ٹائم آتا ہے، حاضر ہونے کا وقت آتا ہے، تو اس کی اہمیت دل میں پیدا ہوگی، آپ دوڑے دوڑے پہنچ جائیں گے. پر پھر جیسے میں نے عرض کی کہ چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے دل میں ایسی دھس گئی ہے کہ اللہ کا حکم اور دنیا کی ضرورت اگر آمنے سامنے آ جائیں تو ہم ہمیشہ دنیا کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، انفارچونیٹلی. لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر آپ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے اور ضرورت یقین جانیے پھر بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. اس شکل میں نہیں ہوگی جس شکل میں آپ کہنے لگے تھے کہ میں جھوٹ بول لوں، میں سود کھا لوں، میں کسی کو دھوکہ دے دوں. اس طرح کر کے آپ نے ضرورت اپنی پوری کرنی تھی. لیکن جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ آپ کی اس ضرورت کو ویسے بھی پورا فرما دے گا.
میرے مرشد کریم کی برکت سے یہ دلوں میں یہ نور پیدا ہو جاتا ہے. جو شخص یہ دل کا ذکر کرنے لگ جائے، نسبت و تعلق رکھے، اللہ اس کے دل کو اس نور سے بھر دیتا ہے، اس محبت سے بھر دیتا ہے. پھر اس کا فوکس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے کنارہ کش کر لے ہو جاتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اللہ کے حکم سے بہتری کام کرتا ہے، برکتیں ہی حاصل ہوتی ہے، عزت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. یہ میرے مرشد کریم کے قلب کی برکت ہے کہ ہمارے قلوب میں یہ منعکس ہونا پاسبل ہے. اللہ کے محبوب کے قلب مبارک سے صحابہ کرام کے قلب منور ہوئے، صحابہ کرام کے قلوب سے تابعین کے قلب منور ہوئے، تابعین کے قلب سے تبع تابعین کے قلب منور ہوئے. یہ سلسلہ بس سلسلہ چلتے چلتے میرے مرشد تک بھی پہنچا، اور میرے مرشد کریم کے قلب سے انشاءاللہ ہمارے قلب بھی منور ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ جو نصیحت کی ہے اس کو عمل کرنا ہے. ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے ایک خیال، توجہ اپنے دل کی طرف. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ اس میں ذات کا ذکر ہے. یہ نعمت جو آپ کو دی گئی، یہ وظیفہ جو آپ کو دیا گیا، جو یہ وظیفہ کر لے گا، اس ذکر کو کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دن میں دگنی رات میں چگنی ترقی عطا فرمائے گا. وہ اللہ کی محبت سے اس کا دل لبریز ہو جائے گا. اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے. 4 نمازیں پڑھنے والا بھی بے نمازی ہے. کافی نمازی، تھوڑا نمازی، آدھا نمازی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بندہ جس طرح وہ بائنری نمبرز ہوتے ہیں نا، یا 0 یا 1، یہ جس نے یہ بٹس اینڈ بائٹس ہوتے ہیں، 0 1 کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی کیفیت ہے یہ نماز. یا آپ نمازی ہیں یا بے نمازی. جس نے 5 نمازیں پڑھ لیں دن کی پوری پابندی سے، وہ نمازی ہے. جس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، 4 پڑھی، 3 پڑھی، 2 پڑھی، وہ بے نمازی ہی ہے، کیونکہ حکم 5 کا ہے. اگر اس نے حکم پورا نہیں کیا تو وہ حکم عدولی کرنے والوں میں سے ہے. 5 پڑھ لی تو وہ حکم ماننے والوں میں سے ہو گیا، نمازی ہو گیا. جس نے 5 نہیں پڑھی، اپنی طرف سے 4 پڑھ لی، اب وہ نافرمان ہے، اس نے حکم چھوڑ دیا، اس لیے وہ بے نمازی ہے. دن کی 5 نمازیں فرض ہیں. کوئی قضا ہو جائے شرعی عذر کی وجہ سے تو قضا پڑھیں، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. آپ یقین جانیے، اگر آپ یہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہر روز لیٹتے وقت ایک نگاہ دوڑائیں اپنے دن کے اوپر، وہ نا ریفلیکشن مومنٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ یار آج میں نے کتنی کو نافرمانیاں کی، کتنی فرما برداری کی. میں نے اپنی 5 نمازیں آج کی پوری کر لی کہ نہیں کی. اگر نہیں کی تو اٹھ جائیں، کمر بستہ ہو جائیں. میں نے اپنا حکم پورا کرنا ہے اللہ کا. اپنی جو نماز قضا ہو گئی تھی ان کو قضا کو پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ یہ ہیبٹ بنا لیں گے نا تھوڑی سی ریفلیکشن کی، اپنا محاسبہ خود کریں گے، یقین جانیے کب ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. وہ جو ہمارا حساب لینے کا آنے والے، ہم اپنا حساب خود کرتے رہیں گے نا، تو وہ جو ہمارا حساب لینے کے لیے آئیں گے نا، ان کو حساب دینا آسان ہو جائے گا. اگر ہم حساب نہیں کرتے نا، آپ کسی کاروبار میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے بک کیپنگ نہیں کی ہوئی نا، تو 2 سال بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کمایا، کیا کھایا، کدھر گیا، کیا ہوا. بک کیپنگ اگر آپ اپنی خود کرتے رہیں گے نا، تو آخری وقت حساب دیتے وقت، آڈٹ کے وقت آپ کے لیے آسانی ہوگی. اللہ یہ ہم سب کے لیے آپ صاحب کو کرنا آسان فرمائے، اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں تاکہ تعلیم ہو جائے کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے. اول آخر درود شریف 1 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص یعنی کل هو اللہ احد پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا رحیم یا کریم یا ستار غفار رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب کریم جو ختم شریف پڑھا گیا اسے قبول و منظور فرما لے، اس میں غلطی کوتاہی و معاف فرما دیجیے، اس کا جو ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیجیے، حضور کے وسیلہ اور برکت سے رب کریم اس کا جو ثواب خواجگان نقشبندیہ مقصودیہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا اللہ ان انفاس قدسیہ کی برکت سے ہمارے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما دیجیے، ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام حضرات مراقبہ کیجئے، آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، تصور کو اپنے دل کی طرف لے جانا ہے، کمپلیٹلی فوکس کرنا ہے اپنے دل کی طرف کہ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ جو اشعار پڑھے جائیں گے یہ صرف نصیحت کے لیے، اگر آپ کی توجہ اشعار کی وجہ سے ہٹے تو دوبارہ اپنی توجہ کو دل کی طرف لوٹانا ہے اور تصور رکھنا ہے کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ یاد کر تو اے بشر آخر ہے جانا خاک میں، یہ باغ بنگلے چھوڑ کر ہے گھر بسانا خاک میں، اوروں کو تو دیکھتا تھا جاتے ہوئے خاک میں، ایک دن تجھ کو بھی دیکھے گا زمانہ خاک میں۔ اللہ اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ذکر بڑا انمول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے، آخر قبراں وچ سما گئے، بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے، آخر قبراں وچ سما گئے، بستر کر گئے گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ توجہ دل کی طرف رکھنی ہے کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں یہ صرف نصیحت کے لیے۔ موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت نے نہ چھوڑا نہ خسرو نہ دارا،
موت سے تو سکندر سا فاتح بھی ہارا، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے کھیل بگاڑے موت نے۔ موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ توجہ دل کی طرف رہے کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ۔ عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے۔ عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے۔ وہ ملے تو ملے ہم کو غوث الورا، ملے غوث اعظم ملے مصطفیٰ، ان کے ملنے سے ہم کو خدا مل گیا، ایسا پیر کامل یگانہ سلامت رہے۔ عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے۔ روز محشر تلک یا الہی، پیر کا ستانہ سلامت رہے، تا قیامت رہے۔ اللہم آمین۔ یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ رب کریم، یہ جو ہم نے مجلس منعقد کی، ذکر اذکار کیا، قرآن پاک کی تعلیم کی، رب کریم اس تمام کوشش کو قبول و منظور فرما لے۔ اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اور رب کریم اپنے محبوب کی برکت سے اسے درگزر فرما، اسے بخش دے۔ یا اللہ ہمیں اس غلطی کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کی برکت سے، میرے پیران کبار کی برکت سے، رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شر شیطان، شر جن، شر ان، شر نفس سے پناہ عطا فرما، حاسد کے حسد سے پناہ عطا فرما، برے عملیات کرنے والوں کے عملیات سے پناہ عطا فرما، فتنہ مال، فتنہ دجال، فتنہ بے حیائی سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم دنیا کے دھوکوں میں ملوث ہوں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں غلط فیصلے کریں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بدبختی آ کر پکڑ لے، ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پر ہنسیں، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہم کسی مصیبت کی، بلا کی، مشقت کو اٹھائیں۔ یا رب کریم ہمیں نیکی پر استقامت اور دوام عطا فرما، گناہ سے بیزاری عطا فرما، ہماری اس بیزاری کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مثمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے صحت کی دولت عطا فرمائی، رب کریم اس پر انہیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے وسائل پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کو حلال، طیب، برکت والا، نافع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو نے وسیلہ رزق عطا فرمایا، رب کریم انہیں عزت و توقیر کے ساتھ حلال، طیب، برکت والا، نافع رزق وسیع عطا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق کو ان کے لیے دارین میں نفع بخش فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں نرینہ اولاد کی، ان کی جھولی کو بھر دے۔ یا رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔
یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مثمرہ عطا فرما، یا اللہ ان کی دلجوئی فرما، ان کو اوپر رحمت کی نگاہ دارین میں فرما، ان کی لرزشوں سے درگزر فرما، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دستار فانی سے کوچ کر گئے رب کریم ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقربا دوست احباب جو دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم ہمیں نیک دوست اور نیک پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ یہ دونوں تیری نعمتیں ہیں، رب کریم ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں رب کریم ان کو کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ جس تو اپنی رحمت سے انہیں دنیا کے امتحانوں میں کامیاب فرما، پھر آخرت کے امتحان میں بھی ان کو کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اس دنیا کے دھوکوں سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے دھوکوں سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ عطا فرما۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے صابرین بندوں میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔